دوستو آداب، میں آپ کا میزبان علی عادل خان. آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز آف پیڈیا چینل. اسرائیل فلسطین جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ یہ جنگ کس کے حق میں جائے گی؟ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس پر چرچاؤں کا دور ہے. اس پہ بہت سارے مضامین، ویڈیوز، آڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اصل تصویر وہاں کی ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ سچ سامنے آنا چاہیے. تو سچائی حقیقت کے اعتبار سے فلسطین یعنی غزہ اور اسرائیل جنگ کی ابھی بہت زیادہ کھل کر نہیں آئی ہے. میڈیا وار بھی ہے، اور میڈیا کس کے کنٹرول میں ہے وہ آپ جانتے ہیں. اسرائیل کا پوری دنیا کی میڈیا پر کنٹرول ہے. ان ادر ورڈز، آج کی جو قربانی غزہ میں اور فلسطین میں مسلمان دے رہے ہیں وہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے دے رہے ہیں، اپنے حق کو لینے کے لیے دے رہے ہیں. فلسطین کے ساتھ پوری دنیا کی عوام کی ہمدردی ہے، سوائے ویسٹرن دنیا کو چھوڑ کر اور امریکہ کو چھوڑ کر. اس میں کچھ مفاد پرست عرب حکمران بھی شامل ہیں جو فلسطین کے اوپر ہونے والے ظلم سے فی الحال کنارہ کش ہیں. لیکن پوری دنیا کے حق پرست اور انصاف پسند لوگ، خود یہود، فلسطین میں ہونے والی اس بربریت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. پوری دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے. ظاہر ہے حق پسند لوگ ہر قوم اور مذہب میں اور سمودائے اور ورگوں میں ہوا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن ہوتے ہیں. انہی کی وجہ سے وہ قوم بچی رہتی ہے. حالیہ دنوں میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کا رخ بھی اسرائیل کے ساتھ دکھائی دیا، حالانکہ وہ چلمن کے پیچھے سے فلسطین کی معصوم عوام کے قتل عام پر بھی اپنے جملوں کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور وہ جملے تھے یا حقیقت، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. حالانکہ بھارت کے کاروباری اور آرتھک فائدے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ عرب دنیا کے ساتھ زیادہ وابستہ ہیں، عرب دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. جبکہ اسرائیل کے معاملے میں ہندوستان کا معاملہ الٹا ہے. ہم ان کو بزنس دیتے ہیں، ہم ان کے ہتھیار خریدتے ہیں. ہندوستان ان کی کمپنیوں کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے جس سے وہ اربوں کھربوں ڈالر ہر سال یہاں سے کماتے ہیں. 7 اکتوبر کو شروع ہوئی اسرائیل حماس جنگ کو اب لگ بھگ 1.5 ماہ ہونے والا ہے. اسرائیل نے پچھلے 16 سالوں میں 4 بار فلسطین پر حملے کیے ہیں، جن میں ہمیشہ فلسطینی جانوں کا نقصان ہوا ہے، مال کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. اس بار 58% سے زیادہ غزہ ختم ہو چکا ہے، یعنی عمارتوں کے اعتبار سے. پچھلے 16 سالوں میں کل جو فلسطین کا مالی نقصان ہوا وہ $5 ملین بتایا جاتا ہے. اسرائیل کو اس جنگ میں ایک مہینے میں $51 بلین کا نقصان ہو چکا ہے. 10 گنا سے زیادہ اسرائیل کو اب تک کا اس میں خرچہ ہوا ہے. جبکہ اسرائیل کی کل اکنامی جو ہے وہ $525 بلین کی ہے، یعنی 10% GDP اسرائیل اب تک اپنا لاس کر چکا ہے. S&P نے اسرائیل کی گروتھ ریٹ کو کافی نیچے دکھایا ہے. آپ کو ہم S&P کے بارے میں بتا دیں کہ یہ S&P امریکہ بیسڈ گلوبل ریٹنگ کمپنی ہے. اس کو SPGI کہتے ہیں، جو ورلڈ وائڈ کیپٹل اور کموڈیٹی بازاروں کو کریڈٹ ریٹنگ، بینچ مارک، ڈیٹا اور انالیٹیکل ٹولز پرووائڈ کرتی ہے. اسرائیل کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3.5 سے 2.3 تک پہنچ گیا ہے. اور ایک انومان ہے کہ اگر یہ جنگ اگلے 2 مہینے تک رہی تو اسرائیل کا گروتھ ریٹ 1.1 پر آ جائے گا، اور اس کے بعد وہاں آرتھک سنکٹ پیدا ہو جائے گا، تراہی مچ جائے گی. 1.5 سے $2 بلین تک اسرائیل کا ڈیلی خرچ ہو رہا ہے وہاں کے معصوموں کی جان لینے پر. اب ایک ماہ میں تقریباً 11,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. جانوں کے نذرانے اپنی خوشی سے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گھر والوں کی جان بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہوئے لے لی. ایمان والے کا معاملہ الٹا ہے، وہ آخرت کے لیے اپنی جان دینے کو اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسرائیل کی ہر مہینے قریب 3300 فلائٹس اڑا کرتی تھیں، جو اب صرف 1700 رہ گئی. اسرائیل میں اب تک تقریباً 1 لاکھ شہریوں نے ملک چھوڑنے کے لیے مائیگریشن اپلیکیشن دے دی ہے. مائیگریٹ کر رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، دیش چھوڑ کر جا رہے ہیں. 1 لاکھ لوگ اپلائی کر چکے ہیں. جبکہ ابھی تک کسی ایک بھی فلسطینی کے مائیگریشن کی اپلیکیشن کا کہیں سے کوئی سماچار نہیں ہے، وہ کہیں نہیں جا رہے. اسرائیل کے اسکول، کالج اور دوسرے سارے انسٹیٹیوشنز بند ہیں، تمام سرکاری دفتر بند ہیں.
اس بیچ اسرائیل نے 3 لاکھ ریزرو فوجیوں کو بلا لیا ہے لڑنے کے لیے، جبکہ ہزاروں نے آنے سے انکار بھی کر دیا ہے۔ یوں تو اسرائیل کا ہر شہری سینک ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس کو باقاعدہ فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ وہاں کوئی سویلین نہیں ہوتا، سب فوجی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ 3 لاکھ فوجی وہ ہیں جن کو اسرائیلی سرکار سیلری دے گی۔ جنگ پر آنے سے پہلے یہ فوجی مختلف انڈسٹریز میں کام کر رہے تھے، ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوں گے۔ اب ان ریزرو فوجیوں کو بلانے سے جہاں وہ کام کر رہے تھے وہ اسرائیل کا اس میں پروڈکٹیوٹی لاس ہو رہا ہے۔ اسرائیل میں پہلے سے ہی لیبر کی شارٹیج ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل نے 15,000 فلسطینیوں کو بلایا تھا اپنے ہاں کام کرنے کے لیے، اب وہ بھی واپس چلے گئے۔ تو اسرائیل اس وقت چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، سوشلی، اکانومیکلی، پولیٹیکلی، جان مال کے اعتبار سے بھی، اندر کا بھی نقصان، باہر کا بھی نقصان۔ رہا فلسطینیوں کا سوال، تو ان کے پاس لوٹنے کے لیے ایک جان ہے، اور وہ جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ اس پہ اپنی خوش قسمتی کہتے ہیں۔ تو جنگ تو فلسطین جیت چکا ہے، اس حساب سے، حوصلے کے حساب سے، جذبے کے حساب سے۔ ایک ڈیٹا اور یہاں ہے، رپورٹ کے مطابق پچھلے 43 دنوں میں اسرائیل 16 سے 20 سال پیچھے چلا گیا ہے۔ ان کی کرنسی 8% گر گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ کافی ڈاؤن آ گیا ہے۔ دنیا میں اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے بعد تو کروڑوں امپلائیز کو بنا کام سیلری کا بوجھ بھی اسرائیل جھیل رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ یہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ عرب کے کئی ملکوں میں اسرائیلی کمپنیوں کے فوڈ چینز کے آؤٹ لیٹس سارے بند ہیں، وہاں خاموشی ہے، سناٹا ہے، کچھ بلیاں اور کتے گھومتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس جنگ کے بعد صرف اسرائیلی نہیں بلکہ بھارت سمیت دنیا کے ہر ملک پر اتنا اس کا برا اثر پڑنے والا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا۔ تجزیہ نگاروں یعنی جو انالسٹ ہیں، ان کا ماننا ہے کہ اگر یہ جنگ آئندہ 3 مہینے تک اور چلتی ہے تو دنیا بھیانک آرتھک بحران کا شکار ہو جائے گی۔ چیزوں کی قیمتیں پہلے سے ہی آسمان پر ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد کہاں جائیں گی، آپ اس کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اگر ابھی بھی کچھ قومیں فلسطینیوں کے اور غزہ کے لوگوں اور معصوموں کی بربادی پر بغلیں بجا رہی ہیں تو انتظار کریں تھوڑا سا، تباہی ان کے دروازے پر کھڑی ہے۔ اگر ظالم اور ظلم کے خلاف باہر نہیں نکلے تو بہت جلد ان کا بھی حال ایسا ہی ہونا ہے۔ اور مظلوم کوئی بھی ہو، ہمیں تو اس کی حمایت کرنی ہے۔ ظالم کوئی بھی ہو، ہمیں اس کی مخالفت کرنی ہے۔ لیکن ظالم اور مظلوم کے فرق کو سمجھنے کے لیے آنکھیں کھولنی ہوگی، ذہن کو کھولنا ہوگا۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ خون دیوانہ ہے، دامن پہ لپک سکتا ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا۔ ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک۔ خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے۔ ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ جے ہند۔